اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد بات عزاداران حسین کیونکہ شب عاشور ہے لہذا فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھواتے کیونکہ اپنے اجداد سے اسی سنت پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں، لیکن بس شب عاشور کیونکہ اب آغاز ہے اس قیامت کی رات کا اور اس کے بعد پھر عاشور کا دن ہے لہذا نہیں پڑھواتے، مگر دعا ضرور کریں گے ان احباب کے لیے، ان اداروں کے لیے، ان اپنے جانباز اسکاؤٹس کے لیے، اپنے سپاہیوں کے لیے، پولیس کے سپاہیوں کے لیے۔ افسروں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن یہ سپاہی جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، ٹریفک کے پولیس کے جو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، میرے رینجرز کے سپاہی میرے بھائی جو کھڑے ہوتے ہیں یہاں، اور جس نے جس انداز میں اس فرش عزا کو بچھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ لیا ہے، ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے بحق شہدائے کربلا ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اسی طرح بیماروں کے لیے، زخمیوں کے لیے، خاص طور پہ وہ جو 100 سے زائد زخمی ہیں، کل جو بے گناہ مرد، عورتیں، بچے، بلاسٹ جو ہوا، دھماکہ جو ہوا اس میں جو زخمی ہوئے، جو جاں بحق ہوئے، 60 سے زیادہ تعداد اب تک پہنچ چکی ہے، جس میں رینجرز کے ہمارے جوان ہیں، سپاہی ہیں، عورتوں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن دعا کیجئے پروردگار عالم ان سب زخمیوں کو، آپ کے بیمار کہیں بھی کوئی ہے دعا کرے بحق کے بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ اب میں نے عرض کر دیا کہ ان سب کے لیے میں نے دعائیں کر دی، جو بھی جس نے جس انداز میں بھی حصہ لیا ہے ان سب کے لیے ہماری یہی دعا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے دعا کے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر مادر حسین دیتی ہے، جس کا اگر خلوص سے جو بھی کر رہا ہے اس کا اجر مادر حسین دیتی ہیں، اس کا اجر اللہ دیتا ہے، اس کا اجر اللہ کا رسول دیتا ہے، اور بہترین اجر دیتا ہے۔ دنیا والے وہ اجر نہیں دے سکتے جو اجر وہاں سے ملتا ہے، ان بارگاہوں سے ملتا ہے، لہٰذا ان کے سب کے لیے دعائیں ہماری۔ اور اب ایک بات جو عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ تو کل بارڈر پہ سانحہ ہوا، بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں اس سے۔ ہم ایک تو پہلے دن سے آپ سے باتیں کر رہے تھے، آپ کے سامنے آ گیا کہ ٹارگٹ صرف آپ نہیں ہیں، جیسے پہلے تھا نا صرف آپ ٹارگٹ ہیں، آپ نہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا ادارے ہوں یا فوجی جوان ہوں یا رینجرز ہو، پولیس ہو، سب ان دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ لیکن پہلے مقدمتاً ایک جملہ عرض کر دوں، پھر بعد میں تشریح کروں گا کہ اب الٹا ہو گیا ہے، اب یہ دہشت گرد 20 کروڑ عوام کے نشانے پر ہے۔ اب یہ دہشت گرد 20 کروڑ عوام کے نشانے پر ہے۔ کیسے؟ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ ہم نہیں سکھایا، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ دنیا نے جو سیکھا ہے نا، یہ ہم سے سیکھا ہے۔ ہمارے مولانا نعمان قادری صاحب حسب دستور قدر کیا کیجیے ایسے لوگوں کی، پورے عشرے میں آپ دیکھیں مسلسل تشریف لاتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، مگر یہ اپنے احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ یہاں ہیں، اور اپنے بہت سارے مجھے بتایا گیا کہ اہل سنت بھائی ہمارے اس فرش عزا پہ مسلسل آ رہے ہیں، تشریف فرمائیں، جن میں سے کچھ کی طرف نشاندہی بھی کی گئی، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ میرا مسلک نہیں ہے۔ میں اپنا مسلک تو ضرور بیان کرتا ہوں، اپنے دلائل تو ضرور دیتا ہوں، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا میرے مسلک میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی خوبیاں بیان کرتے رہو، لوگ خود ہی پہچانتے رہیں گے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور پھر وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک جملہ سکھایا ہے کہ
بابا تمہیں اہل بیت کے فضائل سے فرصت ہے کہ دوسروں کی باتیں کرو؟ جب اتنے فضائل ہیں تمہارے پاس تو ضرورت کیا کہیں اور جانے کی؟ اپنے فضائل بیان کرتے رہو، اہل بیت کو پڑھتے رہو۔ لیکن جو بات ضروری ہے سمجھانے کی کہ کس کس انداز میں اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ بلند آواز ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد۔ اور دیکھیے میں نعرے طلب نہیں کرتا، جہاں مجھے جوش آتا ہے تو میں خود بھی نعرے لگا دیتا ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ لیکن آج آپ کو خاص طور پہ تاکید کر رہا ہوں کہ جب بھی نعرہ لگائیے گا، تینوں نعرے لگائیے گا، جب بھی لگائیے گا۔ اگر ایسی بات کوئی ہو جائے جس میں آپ کو بہت جوش آ جائے تو نعرے تکبیر بھی لگائیے گا، روز لگاتے ہیں آپ، نعرے رسالت بھی اور نعرے حیدری بھی، نعرے تینوں لگائیے گا جب لگائیے گا۔ سنیے کیا ہوا کل بلاسٹ ہوا، بے گناہ مرد، عورتیں، بچے، عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے شہید ہونے والوں میں، مار دیے گئے، خاک و خون میں غلطہ کر دیے گئے۔ ہمارے جوان، ہمارے رینجرز کے جوان بھی جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا۔ جب یہ ہوا تو میں تو مجالس میں تھا نا، بس مجھے خبریں مل رہی تھیں۔ جب میں واپس پہنچا گھر تو مجھے تھوڑا سا دل میں دکھ ہوا ایک بات کا، وہ اپنی جگہ شہادتوں کا دکھ۔ اس بات کا دکھ ہوا جب میں نے یہ اعلان پڑھا یا سنا جو خبروں میں دے رہے تھے کہ 3 دن تک اب یہ پریڈ نہیں ہوگی، مجھے دکھ ہوا۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ نہیں، اس سے تو جیت جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، دہشت گرد یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ سب نہ ہو۔ تو ہم نے اپنے اوپر رکھ کے سوچا کہ ہماری قوم تو یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو تو لوگ حادثے کی جگہ سے بھاگتے ہیں، ہم لوگ حادثے کی جگہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے، ہماری جیت کا راز کیا ہے کہ بڑے سے بڑا سانحہ ہو گیا، ہم نے میدان نہیں چھوڑا۔ جس کام سے روکنا چاہتے تھے وہ کام ہم نے وہ نہیں چھوڑا، ہم کھڑے رہے میدان۔ یہی تو میرا بھی دل یہی چاہتا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، یہ غلط کام کیا۔ دل میں کسی سے کہا نہیں، میرے دل میں یہ بات اٹھی تھی کہ یہ غلط کیا، ان کو کل پریڈ کرنی چاہیے تھی، اب تو زیادہ۔ خیر دل میں رہی بات، ختم ہو گئی۔ آج دوپہر میں اچانک خبریں آنا شروع ہوئی کہ ہمارے سالار نے، سالار شیر ہو تو پیچھے قوم بھی شیر ہوتی ہے، سالار شیر ہو تو چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پہ غلبہ پا لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے لشکر، چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ گئے، ہوا نا۔ دوپہر میں خبر آئی، اعلان کر دیا ہمارے سالاروں نے کہ نہیں، جیسے کل ہوا تھا پروگرام ویسے ہی پریڈ آج ہوگی، وہی ہوگا۔ میں بڑا خوش ہوا، میرا خون بڑھ گیا، چلو یہ کام کیا ہے مردوں والا کہ پریڈ ہوگی ویسے۔ اور وہ ہوئی، جب ہوئی تو وہ لاہور کے زندہ دل دوڑ پڑے، حالانکہ 2-3 گھنٹے کی بات تھی، اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ مگر قوم چاہتی تھی کہ کوئی آواز تو دے، ہمیشہ قوم یہ چاہتی ہے کہ کوئی مرد کا بچہ نکلے تو صحیح، آواز تو دے، شیر تو ہو، بھاگنے والا تو نہ ہو۔ تو کیا ہوا جناب، وہ تمام زندہ دلانے لاہور، اور وہی خواتین، وہی بچے سب پہنچ گئے۔ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ سناٹا ادھر تھا، ادھر سب پہنچے ہوئے تھے۔ اور پھر جب نعرے لگے 65 کے بعد، میں نے بارڈر پہ یہ نعرہ لگتے دیکھا، 65 میں لگا تھا، اب بارڈر پہ میں نے دیکھا کہ آج وہ پورے چینل نے لائیو دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنا ہی حق پہ پردہ ڈالو، حق خود بخود آشکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آشکار کر دیا۔ ہوا کیا کہ نعرے لگنا شروع ہوئے، سن رہے تھے، پورے چینلز کو لائیو دینا پڑا کہ نعرے تکبیر سے گونجا میدان، نعرے رسالت سے گونجا، اور نعرے حیدری کی للکار، بار بار نعرے حیدری لگتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ اس نعرے لگنے سے جوش کہاں پہنچا، ولولہ کہاں پہنچا، کہ 20 کروڑ آدمیوں کے دل سے ان دہشت گردوں کا خوف نکل گیا، نکال کے پھینک دیا خوف کو۔ کیوں؟ کہ اب وہ نعرہ گونجا جس کی ضرورت تھی۔ یہی تو میں جب سے کہہ رہا ہوں کہ سرحدوں پہ یہ نعرہ واپس دے دو، دشمنوں کے دل دہل جائیں گے۔ علی کا نام ایسا ہے، اللہ نے خلق اسی لیے کیا کہ جب میدان جنگ میں جاؤ تو علی کو پکارو۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے جوانوں کو، فوج کے اور رینجرز کے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان جنرلوں کو کہ ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے. یہ ڈرپوک اور بزدل سول حکمران نہیں، یہ دکاندار، یہ اپنا مال بیچنے والے لوگ، انہیں تو اس بات کا دکھ ہے کہ 3 دن بارڈر بند رہے گا، ہمارا مال نہیں بکے گا، کمیشن نہیں ملے گا انہیں. یہ وہ خبیث ہیں، قوم فروش لوگ، ملک فروش لوگ. یہ تو بھاگ جائیں گے نا، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ملک، انہیں کیا پڑی. یہ وہ حکمران، انہیں اپنے مال کی فکر ہے، انہیں اپنے جو وہاں انویسٹ کیا نا، کارخانے لگائے ہیں، انہیں ان کی فکر ہے، ان میں اتنا دل نہیں ہے. اسی لیے آج تک ان حکمرانوں نے کبھی بھی کھل کر مذمت نہیں کی. ہندوستان کا نام لے کر ڈرتے ہیں، وہاں جو ملے ہیں چھین لے گا نریندر مودی، قبضہ کر لے گا. وہ جو کاروبار وہاں کیا ہے نا، ڈرتے ہیں، نہیں بولتے. مگر خدا کا شکر کہ پاک فوج نے بڑے بر وقت فیصلے کیے اور سمجھ گئے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خود ہی کہہ دیا نا کہ ریئیکشن ہو رہا ہے اس آپریشن کا. اب مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں کیا کروں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف ہم سب ایک پیج پر، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، حتیٰ کہ پاکستان میں بسنے والے ہندو اور عیسائی ہوں، ہم سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک جگہ جمع ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور پھر ایک بار پیغام دے رہا ہوں کہ یہ علی علی کا نعرہ جو آج بارڈر پہ گونجا ہے، اس نعرے کو استمرار دو، اس کو مسلسل لگاتے رہو. یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری فوج 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے. یہ نعرہ لگاتے رہو، علی علی کا نعرہ لگاتے رہو گے، 5 کروڑ فوج تو تمہیں ویسے ہی مل جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ نعرہ لگاتے رہو. اس ملک کی زمین کو اتنا تنگ کر دیں گے ان دہشت گردوں پہ کہ اگر زمین میں چھپیں گے زمین انہیں اگل دے گی کہ یہ رہے مارو. یہ پہاڑوں غاروں میں چھپیں گے، وہاں سے صدائیں آئیں گی کہ یہاں بیٹھا ہے یہ دشمن دین، یہاں بیٹھا ہے یہ دشمن انسانیت. علی علی کا نعرہ تو دو واپس، پھر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں فوج تم کو مل جائے گی. ہم کسی کے ایجنٹ نہیں، لیکن کیا کریں شیعوں، سنو کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام سجاد کا غلام ہوں. سمجھنے والے سمجھ گئے، باقی کو بھی سمجھا رہا ہوں. چوتھے امام کے ماننے والے ہیں. مجھے بتاؤ چوتھے امام کے دور میں حکومت کس کی تھی؟ بنی امیہ کی تھی نا. مروان خبیث تھا، اس کو کہہ سکتے ہیں خبیث، کیونکہ اس کو خبیث کہنے سے کوئی برا نہیں مانتا. کہتے ہاں مروان کو جو مرضی کہو، حالانکہ کچھ دل ایسے ہیں کہ دل میں وہ مانتے ہیں اسے. اچھا، لیکن ان کی بھی ہمت نہیں کہ علل اعلان مروان کا دفاع کر لیں. لہذا مروان کو ہم نے بھی استعارہ بنا دیا. جو مرضی مروان کو کہہ دو، مروان کو استعارہ سمجھ لو ساری برائیوں کا، ساری خباثتیں اس میں جمع. اب مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان، اس کے بعد اس سے بڑا اس کا خبیث بیٹا ولید ابن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک. یہ امام کا دور ہے نا. لیکن اسی دور میں، اسی بنی امیہ کے دور میں میرا امام، جا کے گھر جا کے صحیفہ سجادیہ میں سے دعا نکال لیجئے گا. سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو دعا ہے امام کی، اسی زمانے میں ہے نا جن کی حکومت میں. لیکن اپنے سپاہیوں کے لیے جو سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، امام نے دعا کی. وہ دعا جا کے پڑھیے گا اپنے رزمندگان کے لیے، اپنے سپاہیوں کے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے. کیوں بابا؟ حکومت کسی کی بھی ہو، سرحدیں تو میری ہیں نا، سرحدیں تو اپنی ہیں نا. تو ہر شیعہ یہ سمجھ لے کہ حکومت میں یہ سول حکمران جو بیٹھے ہیں، خبیث، بزدل، چور، اسمگلر، ڈاکو، شکر کی اسمگلنگ کرنے والے، آٹے کی اسمگلنگ کرنے والے، بجلی بیچنے والے، پانی بیچنے والے،
یہ ہم پر یہ تاجر مسلط ہیں کہ پوری پوری قوموں کا سودا کرتے ہیں کمیشن کے لیے. کاہے کے لیے؟ کمیشن کے لیے. آپ کہیں گے سیاست شروع کر دیتے ہیں، لیکن بار بار کہتا ہوں کہ یہ باتیں نہ کرو تو کربلا کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. اسی سسٹم، اسی سامراجیت، اسی یزیدیت کے خلاف تو قیام کیا ہے حسین نے. پھر کیسے ہو کہ وقت کے یزیدوں کو دیکھوں اور انہیں بے نقاب نہ کروں؟ فوج میری ہے، سپاہی میرے ہیں، یہ سرحدوں پہ جانے دینے والے میرے ہیں. اگرچہ کہ ہم بہت زخمی ہیں، ہمیں بھی بہت شکایتیں ہیں، لیکن جب بات آ جائے سرحدوں کی، جب بات آ جائے وطن کی، تو شیعہ کچھ نہیں ہی. تم اس کو گالیاں دے لو، برا بلا کہہ لو شیعہ کو، لیکن شیعہ کبھی اپنی مٹی سے بے وفائی نہیں کرتا. شیعہ اپنے وطن کا سودا نہیں کرتا. اس لیے تاریخ دہراتی ہے. آج بھی ہم ہی کہہ رہے ہیں تم سے کہ بنانے والے بھی ہم تھے، بنانے والے بھی ہم تھے. خزانے میں تنخواہیں نہیں تھی، پہلی تنخواہ دینے والے بھی ہم تھے. ہمارا ہی دماغ لگا ہے، ہمارا ہی خون خرچ ہوا ہے، ہمارا ہی مال خرچ ہوا ہے. پھر کیسے ہم اسے ڈوبتا ہوا دیکھیں گے؟ ماں سے زیادہ کسی کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی. لہذا بنانے والے بھی ہم تھے اور انشاءاللہ بچانے والے بھی ہم ہی ہوں گے. اطمینان رکھو. اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی بار بار یقین دلاتا ہوں کہ اطمینان رکھو. آنے تو دو ایک بار. یہ پاکستان کو ان کا ایسا قبرستان بنا دیں گے. یہ 5 کروڑ سپاہی ہیں، 5 لاکھ نہیں ہے فوج پاکستان کی، یاد رکھنا. یہ 5 کروڑ ہیں. ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جو ان کو چھپائے گا اس کا بھی وہی انجام ہوگا انشاءاللہ. میں رہوں نہ رہوں، یہ باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا، یہ تشیع کہہ رہا ہے. یہ شیعت کا اعلان ہے. میری کیا حیثیت گھر پہ پہنچوں نہیں پہنچوں، آج مجھے کیا معلوم. لیکن جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ میرے جیسے 5 کروڑ ہیں اس پاکستان میں. لہٰذا کل جو کچھ ہوا، آج جو کچھ ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اچانک 20 کروڑ آدمیوں کو جان مل گئی. وہ دہشت گرد جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسے دھماکے کر کے پٹاخے چھوڑ کے میں ان کو ڈرا دوں گا، نہیں آئیں گے. کیا ہوا؟ اگر بہادر ہو جرنیل تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی سانحات کو فتح میں بدل دیتے ہیں. کیا ہوا؟ جنہوں نے کروایا تھا ادھر سناٹا تھا، جن کے اوپر ہوا تھا وہ نعرہ حیدری لگا کے اعلان کر رہے تھے کہ نہ کل کوئی ہمیں مار سکا، نہ آج کوئی مار سکے گا. بیٹا پھر سے تینوں نعرے لگاؤ، تمہاری آواز دب گئی تھی. اللہ یا رسول اللہ. یہ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ فخر کرو اپنے شہداء کے لہو پر. تم لوگ 35 سال یہ کردار ہم نے پیش کیا تھا، مرتے گئے اور ان کی جگہ دوسرے علم تھام کر آگے بڑھتے رہے. ایک ایک وقت میں 100 150 شہید کیے گئے، ہم میدان میں ڈٹے رہے. پوری دنیا سے اپنی شجاعت کا لوہا منوایا کہ کوئی ہمیں ڈرا کے گھروں میں نہیں بٹھا سکتا. بس یہ جو کل ہوا اور آج ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا. آج جو کچھ ہوا یہ ہم سے سیکھا ہے دنیا نے کہ فتح وہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ دشمن کو مار دو. فتح یہ ہے کہ دشمن جس مقصد کے تحت یہ دہشت گردی کرنا چاہ رہا ہے، اس مقصد سے ہاتھ مت اٹھانا، آواز لگاتے رہنا. ہمیں روکنا چاہا، پہلی سے کوشش کر رہے ہیں.
ادھر پٹاخہ چھوڑ دیا ادھر پٹاخہ چھوڑ دیا. کل ہمارے اہل سنت بھائی حلیم پکا رہے تھے, وہاں پہ بھی نیاز حسین پہ ایک کریکر پھینک دیا. مگر بتاؤ کیا کوئی روک سکا ذکر حسین سے؟ کل کچھ نہیں پتا کل کیا ہوگا, مگر کوئی شیعہ بے چین نہیں ہے, کوئی مضطرب نہیں. کیوں؟ جانتا ہے کہ کل ہی کا دن تو کربلا کے میدان میں حاضری کا دن ہے. کل اپنے ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ, کل کا دن عہد و پیمان کو پورا کرنے کا دن ہے. ہم نے دنیا کو سکھایا کہ کمیٹڈ لوگ کیسے ہوتے ہیں, یعنی متعہد لوگ. اس کا لفظی ترجمہ متعہد کا اردو میں ہو نہیں سکتا جب تک دو لفظوں کو نہ ملایا جائے کہ عہد و پیمان کیے ہوئے لوگ, اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے لوگ کمیٹڈ ہیں. ہم نے کربلا کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے, اپنے آقا و مولا کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے. صبح شام اس کا اعلان کرتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے تو اس عظیم درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو کل کے دن کے لیے کسی شیعہ کو کوئی گھبراہٹ ہے؟ نہیں ہے. پہلے بھی لوگ آزما چکے. پہلی بات تو یہ کہ کچھ نہیں ہوتا, بے فکر رہو. لیکن اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا بھائی بابا, کیا ہوگا؟ لہذا یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم جانتے کہ کچھ بھی ہو جائے جلوس اپنی منزل تک ضرور جائے گا. دنیا نے دیکھا ہے پھر دیکھ لے گی, بار بار دیکھتی ہے. لہذا کل جب جانا ہے تو یہ سوچ کر جانا کہ سر اپنا ہے ہی نہیں. پرواہ جب ہوتی ہے یا جب اپنا ہے ہی نہیں, اللہ اکبر یا رسول اللہ, یہ جوش یار, یہ ولولہ چاہیے اس وقت پاکستان کو پورے, یہ جوش چاہیے. لہذا ہمارے جوانوں اطمینان رکھو, اطمینان رکھو. تم سرحدوں پہ اکیلے نہیں ہو. یہ 5 کروڑ کی آرمی تو ویسے ہی تمہارے پیچھے کھڑی ہے. انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ یہ چور بیٹھا ہے اوپر, ڈاکو بیٹھا ہے کہ اسمگلر بیٹھا ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ پاک سرحدیں ہماری ہیں, یہ پاک سرحدیں ہماری ہیں, یہ پاک وطن ہمارا ہے. بڑی سازشیں کی ہیں ان خبیثوں نے ہمسایوں سے لڑانے کی. امریکہ کے اشارے پہ, امریکہ کے اشارے پہ چاہا کہ جو آخری دوست ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جب ایسا واقعہ ہوا تو فوراً وہ سنپولیے سڑکوں پہ نکلے نعرے لگاتے ہوئے. کیوں؟ سازش ہے, سازش کہ آخری پڑوسی کو بھی دشمن بنا دو. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہاں دانش مند لوگ بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی. مگر ہمارے حکمران کیونکہ نوکر ہیں, غلام ہیں, جوتے چاٹتے ہیں امریکہ کے. تو سنو, تم نوکر ہو, تم جوتے چاٹتے ہو. اس 35 سال میں ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد ہم نے پوری دنیا میں گلی گلی تک رسوا کیا ہے سامراج کو, رسوا کیا ہے وقت کے یزیدوں کو. پوری دنیا کے سامنے اس شیطان بزرگ کو بے نقاب کیا جو پوری دنیا میں فرقے وارانہ فساد کرانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے. تو سب کا دوست ہو سکتا ہے, سارے حکمران تیرے نوکر ہو سکتے ہیں, لیکن علی کے غلام نہیں. کل مٹھی بھر کے سنو, مٹھی بھر لوگوں نے نعرہ لگایا تھا امریکہ مرد آباد کا. اپنے لوگوں کے لیے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آج میں نہیں, تم نہیں, دنیا میں جہاں بھی سامراج کا دشمن شیعہ ہو یا سنی جہاں بھی رہتا ہے جانتا ہے کہ سب سے بڑا شیطان یہی ہے. اسی کے خلاف ہر جگہ نعرہ لگتا ہے. وقت کے سب سے بڑے یزید کے خلاف مرد آباد, مرد آباد. میں اتنی بلند آواز سے, اتنی بلند آواز سے
کہ پورے پاکستان کو حوصلہ مل جائے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہیں. مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد. اور اس کے امریکہ اور برطانیہ کے اختلاط سے جو ناجائز اولاد وجود میں آئی اس کو نہ بھولنا. سمجھ گئے نا؟ آپ کا جواب بتائے گا کہ وہ کون ہے. مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. یہ ہے زندگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. یہ ہے زندگی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آخری آدمی تک، آخری آدمی تک. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ ہے زندگی. یہ ہے شب عاشور کا عہد و پیمان. خدا کی قسم تم نے شب عاشور کا حق ادا کیا ہے. اگر حسین کے خیمے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی کرتے نا، یزیدیت سے بیزاری کا اعلان اور حسین سے وفاداری کا اعلان. یہ ہے شب عاشور کا تقاضا کہ وقت کے یزیدوں کو نہ بھولنا. سن لے دنیا، اب ہم جیسے لوگوں کو موت کی کیا پرواہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے منہ میں زبان دے کر چلے جاتے ہیں. اب مار دیے جائیں تو کوئی پرواہ یوں نہیں ہوتی کہ جسم کی موت سے نہیں مرتا انسان، مقصد باقی رہنا چاہیے، نعرہ باقی رہنا چاہیے. اتنوں کو مارا تم نے مگر ہمیں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکے. اس لیے اپنی پاک فوج کی تعریف نہ کروں تو کیا شیطانوں کی کروں؟ اپنے پاک فوج کے جوانوں کا ذکر نہ کروں کیا ان چوروں، بدماشوں، اسمگلروں کا ذکر کروں؟ قاتلوں کا ذکر کروں؟ در پردہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والوں کی تعریف کروں؟ اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ سب دہشت گردوں کے ساتھ، ان کی تعریف کروں؟ آج میرے جوانوں کو حوصلہ چاہیے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائیں گے. صرف میں نے ایک لفظ کا شاعر کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس نے خود اپنا نام پوشیدہ رکھا ہے. تو تم پہ اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائیں گے. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا اتنا قتل عام ہوا مگر ہم جانتے ہیں کہ اس دشمنی میں کہیں اندھے نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ تمیز مٹ جائے کہ کس وقت کس کا ساتھ دینا ہے، کس وقت کس کی حمایت کرنا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں فوج کی حمایت کریں تو نہیں، کس کی؟ انہیں چوروں کی حمایت کرو، اسمگلروں کی حمایت کرو، یہ ڈاکہ زنوں کی رہ زنوں کی حمایت کرو، قوموں کو بیچنے والے تاجروں کی حمایت کرو. کس کی حمایت کرو؟ جو دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے اسی کی حمایت کروں گا نا. جو دہشت گردوں کے آگے سینہ سپر ہے، جو ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، انہی کی حمایت کروں گا نا. تو یہ وجہ مشترک ہے میری. آج کی بات کر رہا ہوں، کل کیا ہونے والا نہیں معلوم. آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے. یہ حکومت نہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہی، یہ تو اندر ہی اندر پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمارے دوستوں پر گولہ باری ہو رہی ہے. یہ ان کے دوست ہیں، ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، ان کے پیٹ میں داڑیاں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل شریف کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہیں آل بہت پسند ہے، آل سعود، آل فلاں، آل فلاں، اس لیے میں ان کو آل شریف کہتا ہوں. جو آل شریف کو داڑھی منڈا بس سمجھنا، داڑیاں ہیں ان کی وہی دہشت گردوں والی ہیں مگر پیٹ کے اندر ہیں. باہر منڈوا کے آئے تاکہ ان کی حمایت کے سامان فراہم کر سکے. یہ ان کے حامی ہیں، یاد رکھ، یہ ان کے سرپرست ہیں، یہ ان کو رہا کرنے والے اور رہا کرانے والے. ان کے ایک ایک وزیر نے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا. اس خبیث
دجال چودھری افتخار کی سربراہی میں، جو دہشت گردوں کا سب سے بڑا سردار تھا اور ہے، یہ ان شیطانی مثلث تھا، یہ مل گئے تھے آپس میں اور اس کو چیف جسٹس بنا کے ہزاروں دہشت گردوں کو انہی نے رہا کرایا تھا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے منزل پر آ گیا۔ آج یہی مجلس ہے، میں کیا کروں، کوئی بھی عنوان دوں، میں تو حالات کے تحت تقریر کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بات، تاکہ آن ریکارڈ رہے، محفوظ ہو رہی نا ساری باتیں، اس لیے کھل کے بات کرتا ہوں ان معاملات پہ۔ جب اس چودھری افتخار اس دجال کی حمایت میں موومنٹ چل رہی تھی پورے پاکستان میں، یاد ہے نا آپ کو، سارے نکلے ہوئے تھے، وکیل جج وج سب نکل آئے تھے۔ میں تقریر کر رہا تھا، ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، میرے پاس دو ہمارے بھائی وکیل ایڈوکیٹ سید بھی تھے اور اماموں سے نسبت بھی تھی، میرے پاس مجلس کے بعد آ گئے اور مجھے بھی سمجھے تھے کہ یہ کوئی کسی پارٹی کا لیڈر ہوگا، جس لہجے میں چاہو بات کر لو۔ حالانکہ مجھے لوگ جانتے ہیں، کراچی کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں ہر شخص سے اس کے پسندیدہ لہجے میں بات کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس سے کس لہجے میں بات کرنا ہے۔ آئے اور آ کے بڑے ذرا دھمکانے والے انداز میں کہ پورے پاکستان میں تحریک چل رہی ہے اس کی حمایت میں اور آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ میں نے کہا اس الو کے پٹھے کے لیے بولو، جب پورا پاکستان اس کی حمایت کر رہا تھا۔ میں نے کہا اس خبیث کے لیے، اس قاتل کے لیے، اس دہشت گرد کے لیے، میں نے کہا جو پروپیگنڈا کرنا ہے کرو، اس زبان سے اس کی تعریف، اس کی حمایت یوں نہیں ہوگی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دہشت گردوں کا سرغنہ ہے۔ اور وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگے جب انہوں نے میرا لہجہ دیکھا، اور پھر میں نے دوسرے دن، مجھے تو موضوع چاہیے تھا، دوسرے دن اسی پہ مجلس پڑھ دی میں نے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نہیں بولے تھے اب بول رہے ہیں، ہماری ساری تقاریر ریکارڈ پر ہیں اسلام آباد کے جلسے میں، جب ابھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس وقت میڈیا ہماری بات دے نہیں رہا تھا۔ 2009 میں ہماری سپیچ موجود ہے ریکارڈ پر، اسلام آباد کے جلسے میں ہم نے اس کا نام لے کے کہا تھا، جس پہ ہمارے بھی لوگ ناراض ہو گئی، آپ نے کیا کیا، اتنے بڑے جلسے میں چیف جسٹس کو کہہ دیا۔ میرا جلسے میں تو کہنے کی بات ہے، گھر میں بیٹھ کے برائی کر لی تو کون سا کارنامہ انجام دے دیا بھائی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، سب کے سامنے آ گیا اس کا کریکٹر۔ بعد میں جو بھی بولتے رہے چینل پہ، بس فرق یہ تھا کہ ہماری بات چینل پہ نہیں جا سکتی تھی، نہ کسی نے بلا کر پوچھا، نہ اس باتوں کو ہائی لائٹ کیا، اور کچھ لوگوں کو خوب موقع دیے گئے، مگر خیر جس کو بھی دیا موقع ہمارا بھائی ہے، ہم خوش ہوتے تھے۔ ہماری آواز نہ صحیح مگر ہمارے دل کی آواز تو آ رہی ہے نا، آپ سب سمجھتے ہیں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا ان سب کا حصہ ہے جس نے بات کی، ان چیزوں میں ان سب میرے بھائیوں کا حصہ ہے جو مردوں کی طرح جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے، تو ہم تو اس وقت بھی اعلان کرے تھے۔ لہٰذا ان سے توقع نہ کیجیے گا، انہوں نے پورے پاکستان کی پیٹھ میں خنجر بھونکا ہے، یہ سبب بنے ہیں ہمارے فوجیوں کی، سپاہیوں کی، رینجرز کے ہوں یا پولیس کی شہادت کی، کیونکہ انہی نے پناہ دی نا، ان کو پناہیں دی، شہروں میں ہر جگہ ان کے اڈے بنوائے۔ تو یہ ہے شب عاشور، میں نے بیان کر دی کہ اگر اس رات میں عہد و پیمان کی تجدید نہ ہوئی تو پھر کیسا شیعہ؟ یہ عزم لے کر جانا ہے کہ کل عاشور کے دن حاضر ہیں کربلا میں، حسین ہم تجدید کرتے ہیں اپنے عہد کی کہ ہم بھولے نہیں ہیں تیرے مقصد کو۔ آج بھی جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم نے تقیہ نہیں کیا، باطل کو للکارتے وقت ہم نے کوئی تقیہ نہیں کیا۔ اس لیے آپ کہتے رہیے، مجھے لوگ کہتے رہیں گے کچھ سیاسی پارٹیوں کے جو ان کے حامی ہیں، جو حامی نہیں ان کی بات نہیں کرتا، جو حامی وہ کہتے رہیں گے لو بھائی فوج کو مسکا لگا رہے ہیں، فوج کی خوشامد کر رہے ہیں۔ جنرل ضیاء بھی فوجی تھا اور اس سے سخت مارشل لا تھا، اس زمانے میں تو چینل بھی آزاد نہیں تھے، خدا کا شکر ہے اس زمانے میں بھی جو چند آوازیں بلند ہوئی نا، تو اس نہیں اپنا ذکر کرنا چاہیے، مگر مجھ جیسے بہت سارے حقیر اور ناچیز بندوں کی صدائیں شامل تھیں، اس کی سزائیں بھی ملتی ہیں، اس کا صلہ بھی ملا۔ لیکن یاد رکھیے یہ نہیں ہو سکتا، بات مسکا یا نہ مسکا لگانے کی نہیں ہے،
بات یہ کہ اس وقت دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، 20 کروڑ عوام کو اپنے جوانوں کو یقین دلانا ہے، ان کا مورلی سپورٹ کرنی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس جنگ میں، کیونکہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، اور ہم سے زیادہ کون اس مٹی سے محبت کرے گا جبکہ اس کے چپے چپے پر ہم نے حسین کی مجلس برپا کی ہے، کیا یا نہیں؟ گاؤں گاؤں میں حسین کا ماتم کیا ہے، عباس کا علم اٹھایا ہے، ہم سے زیادہ کون اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنا جانتا ہے کہ اس جگہ مجلس ہوئی ہے، اس جگہ ماتم ہوا ہے، لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ ایسے وقت مار دیے جائیں، دہشت گرد مار دیں، لیکن جیسے کل ہوا نا کہ اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، ایک کے بعد ایک آتا جائے گا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا چلا جائے گا، جیسے کربلا میں تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ مارے جا رہے ہیں یا نہیں، بات یہ ہے کہ حق پر ہیں یا نہیں۔ مارے جانا کیا مطلب؟ کوئی نہیں مارے گا تو زندہ رہو گے؟ کیا روزانہ انتقال نہیں ہو رہے؟ جن کو نہیں مارا جا رہا وہ نہیں مر رہے کیا؟ روزانہ خبریں آ رہی ہیں۔ بات مرنے کی کیا ہے بھائی؟ مرنا ہے، بیمار ہو کے مر جاتے، ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتے، نہر میں ڈوب کے مر جاتے، کچھ بھی نہیں ہوا چلتے چلتے۔ میں نے کتنے ایسے دیکھے کہ چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے۔ مرنے کا کیا ہے؟ بات ہے اس یقین کی کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موت بھی ہمیں مار نہیں سکتی، موت بھی نہیں مار سکتی۔ ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، چاہے ہمارے سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر دیے جائیں، ہم زندہ ہیں۔ یہی اصول دیا کربلا میں حسین کے کڑیل جوان نے، بس میں منزل پر آ گیا۔ کڑیل جوان علی اکبر، میں کل بہت پریشان تھا کہ میں آج مجلس پڑھ پاؤں گا یا نہیں، اتنی اندرونی طور پہ کیفیت میری ایسی تھی، لیکن آج واقعہ ایسا ہو گیا کہ اس واقعے نے مجھے جوش دے دیا، ولولہ دے دیا، نئی زندگی مجھے دے دی، بات کرنے کی قوت دے دی، حوصلہ دے دی۔ میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ اگر سفیانیت خروج کر رہی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خراسانیوں کا لشکر نہ ہو۔ بس اشارے میں ایک علامت بتا دی نا آپ کو، کربلا کے میدان میں آدھے سے زیادہ لشکر جب کٹ چکا حسین کا، گنج شہیدہ میں لٹا دیا گیا پورے لشکر کو، تو اب علی اکبر سامنے آئے اور بابا سے کہتے ہیں بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اتنا پوچھا لیا، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے گلے سے لگا کر کہا میرے لال ہاں حق پر ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، رسول جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا پھر کیا پرواہ، پھر کیا پرواہ، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اصول دیا نا کہ بات یہ ہے کہ حق پر ہو یا نہیں۔ تو حسین کے عزاداروں بتاؤ حق پر ہو یا نہیں؟ ہو نا؟ علی کے غلاموں حق پر ہو یا نہیں؟ پھر کیا پرواہ، کچھ بھی ہو جائے، اصل بات یہ کہ ہم نے حق کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حق کے ساتھ کھڑے ہیں کربلائے عصر میں، اور حسین کے استغاثے کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کڑیل جوان علی اکبر ذرا سا تعارف کرا دیں کون ہے؟ جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، تماشا دیکھنے والی عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں، آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے، ان سروں کو دیکھ رہی تھی۔ علی اکبر کا سر دیکھا تو ٹھٹک کر رہی، آنکھیں جم گئی علی اکبر کے چہرے پر، اور یہ کوفی عورتیں سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھیں کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ اتنا حسین ہے،
کیوں نہ ہو؟ جب حسین کو نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو اپنے علی اکبر کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے۔ جس کے چہرے کی زیارت کرتا ہو حسین، اس کا کیسا حسن ہوگا۔ مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے علی اکبر تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب بازار میں چل رہے ہوتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کہ اگر رسول کی زیارت کا شوق ہے تو حسین کے اس جوان کو دیکھ لیا کر، علی اکبر کو۔ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں یہ شبیہ پیغمبر ہے۔ جب چلتے تھے بازار میں دوڑ دوڑ کر نوجوان ساتھ ساتھ علی اکبر کے چلا کرتے تھے۔ وہ گھر جا کر فخر سے بتاتے تھے آج ہم شکل پیغمبر کے ہم رکاب تھے، آج ہم شبیہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ کچھ دیر تک چلے ہیں۔ یہ ہے علی اکبر۔ لیکن شب عاشور کا معاملہ کچھ اور ہے۔ شب عاشور یہی علی اکبر ہے اور اس کی ماں ہے ام لیلہ۔ ماں اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کرتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے میرے لال تو عمر کے اس حصے میں ہے جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے۔ علی اکبر میرا بھی یہی ارمان تھا، لیکن اب نہیں۔ علی اکبر دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے تیرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ علی اکبر اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پر قربان ہو جا اور مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کرنا۔ علی اکبر کہتے ہیں مادر گرامی اطمینان رکھیے، کیسے ہو سکتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس تک کوئی مصیبت آ جائے؟ میں جانتا ہوں صبح مجھے کیا کرنا ہے، مطمئن رہیے آپ۔ رات بھر مناجات کرتے رہے انصار حسینی شب عاشور۔ جیسے آپ اعمال بھی کریں گے، عزاداری بھی کریں گے، ماتم بھی کریں گے، جو اعمال بتائے گئے وہ بھی پڑھیں گے، اور چلتے چلتے ایک جملہ کہتا جاؤں کہ ایک بار دعائے جوشن صغیر ضرور پڑھ لیجیے گا اور نیت کیجیے گا سارے مومنین کے لیے، یہاں سے پارا چنار تک ان کی سلامتی کے لیے، اپنے سپاہیوں کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ایک بار دعائے جوشن صغیر سب کی نیت سے پڑھ لیجیے گا۔ جہاں اتنے سارے اعمال کریں گے وہاں یہ کام کر لیں گے۔ مناجات کر رہے ہیں انصار حسینی۔ فجر کا وقت ہوا، نافع ابن ہلال آگے بڑھے اذان دینے کے لیے۔ حسین نے روک دیا، نافع آج آپ اذان نہیں دیں گے۔ دست بستہ عرض کی مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی کہ آج آپ مجھے اذان سے روک رہے ہیں؟ مؤذن تھے نا حسین کے۔ جناب سید الشہداء نے گلے سے لگایا، دعا دی، نہیں نافع آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کے لہجے میں سنو۔ علی اکبر کو بلاؤ۔ علی اکبر آئے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جاؤ آج کی اذان تم دے۔ علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف چلے، لمحے بھر میں یہ خبر خیموں میں پھیل گئی۔ بیویوں کو، بچوں کو معلوم ہو گیا کہ آج کی اذان علی اکبر دے۔ ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر خیموں میں بیٹیاں پچھاڑے کھانے لگے۔ سب جانتے ہیں کہ اب یہ آواز دوبارہ سننے کو نہیں ملے۔ نماز فجر تمام کی انصار حسینی نے، حملہ عام ہوا، پسپا کیا حسین کے جانثاروں نے، آدھا لشکر شہید ہو گیا اس حملے کو روکنے کے لیے، لیکن روک دیا، حملہ پسپا کر دیا۔ تن بتن جنگ کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤ۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا۔ سب سے پہلے علی اکبر کو اجازت دی، مگر علی اکبر کیسے جا سکتا ہے میدان میں؟ انصار حسینی نے صفیں باندھی، مولا یہ کیسے ہوگا کہ ہم زندہ ہوں، علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ علی اکبر نہیں جا سکتا ہمارے ہوتے، نہیں جانے دیا۔
انصار حسینی نے وعدہ وفا کیا. پھر علی اکبر آگے بڑھے, بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا جاؤ. اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئے, کبھی حسن کے بیٹے, کبھی علی کے بیٹے, کبھی مسلم کے بیٹے, کسی نے جانے نہیں دیا. علی اکبر کو, یہاں تک کہ علی اکبر کو روکنے والا بھی کوئی نہ رہا. عجیب منزل ہے حسین کی. اب علی اکبر آئے, بابا میدان میں جاؤں؟ اب تو کوئی بھی نہیں بچا. میرا دل کہتا ہے کہ جب علی اکبر نے کہا ہوگا بابا میدان میں جاؤں, تو حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا, کبھی بائیں. شاید کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے مولا علی اکبر نہیں. لیکن عزادارو, حسین کیسے روکے گا اپنے بیٹے کو؟ سب کے لاشیں تو ہاتھوں پر اٹھا کے لایا ہے حسین, اپنے بچے کو کیسے روکے گا؟ مگر ہاں اتنا ضرور کہا علی اکبر, پہلے ماں سے رخصت ہو لے, ماں سے اجازت لے لے, پھر میدان میں چلے جا. علی اکبر آئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں معاذ گرامی میدان میں جانا ہے, آپ کی اجازت درکار ہے, آخری سلام کے لیے آئے. بیٹا ابھی نہیں لانا, نہیں لانا, جب تک آخر تک نہ ہو جائیں. علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے میں انتظار کرتا ہوں 1 سال تک, لہذا آخری سلام کے لیے آیا ہوں, آپ کی اجازت درکار ہے. بڑے اطمینان سے ام لیلہ فرماتی ہیں بیٹا میں روکنے والی کون ہوں؟ جس پھپھی نے پال کر پروان چڑھایا ہے اس سے اجازت لے. کتنی مطمئن ہے جناب ام لیلہ. ابھی کچھ دیر بعد آپ کو بتاؤں گا کہ جناب ام لیلہ پر کیا گزری تھی, اور جب تک جناب ام لیلہ کا حال نہ پڑھ لوں میرے بچوں اس تابوت کو اندر نہ لانا, کہ کیا ہوا جناب ام لیلہ حال آخر میں. ابھی بڑے اطمینان سے اجازت دے دی, جا بیٹا جس پھپھی نے پالا ہے اس سے اجازت لے. پھپھی کے خیمے میں آئے, سلام کیا ثانیہ زہرا کو علی اکبر نے. زینب نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا. علی اکبر کہتے ہیں پھپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا. کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں میرے لال علی اکبر بھلا تجھ سے کسی خطا کا امکان ہے؟ نہیں میرے لال تجھ سے کوئی خطا نہیں, مگر میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو کس ارادے سے آئی. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اون و محمد کو صدقہ کیا. عزادارو زینب جانتی ہے کہ علی اکبر کیا ہے میرے بھائی حسین کے لیے. جزاکم ربکم. سنو عزادارو سنو, تسلی سے سنو, علی اکبر کی شہادت سنو. علی اکبر کہتے ہیں پھپھی اماں اطمینان رکھیے, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں. مطمئن ہو گئی زینب. جب مطمئن ہو گئی پھپھی, اب علی اکبر کہتے ہیں پھپھی اماں علی اکبر کا ایک مسئلہ حل کر دیجئے. ایک مسئلہ درپیش ہے آپ کے علی اکبر کو. بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ بس پھپھی اماں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا. گھبرا کے کہتی ہیں ثانیہ زہرا میرے لال یہ تم نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں وہ سید نساء عالمین, کہاں میں ادنا سی کنیز. بھلا کوئی مقایسہ ہے, کوئی موازنہ ہے؟ اب علی اکبر کہتے ہیں پھپھی اماں پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین کر لو گے, کیا جواب دیں گے؟ زینب کو پیار آ گیا اپنے علی اکبر, گلے سے لگایا, پیشانی کے بوسے دیے اپنے بچے. رو رہی ہے زینب. علی اکبر جا, اب میں تجھے نہیں روکوں, اب میں نہیں روکوں. 2 ہی رخصتیں ہیں کربلا میں, 2. بیٹا بیٹھے رہو بچوں, کوئی نہ اٹھو, دیکھو مجھے شہادت پڑھنے دو علی اکبر کی, تمہیں سے علی اکبر کا واسطہ دے رہا ہوں, بیٹھ.
سنو بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو میرے بچوں سنو، دو رخصتیں ہیں بس، یا حسین کی ہے یا علی اکبر کی۔ بہت دیر تک جب حسین کے خیموں سے کوئی نہ نکلا، پسر سعد نے حمید بن مسلم کو بھیجا، جا خبر تو لے کر، کوئی آ نہیں رہا مقابلے کے لیے۔ حمید بن مسلم خیام حسینی کے قریب ہوا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر اٹھا پھر گر گیا، 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا۔ جب میں احوال جاننے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جوان، رانا جوان، کڑیل جوان، جس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی، ایسا حسن، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس کھینچ لیتی۔ اب مجھے نہیں معلوم، کبھی ماں کھینچ لیتی ہوگی میرے لال علی اکبر ایک بار اور رخ انور کی زیارت کر، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی میں باری میں صدقے اپنے علی اکبر کے، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو گیا واپس پلٹ کر نہیں آیا، مجھے پانی نہیں چاہیے، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، ابھی مجھے شہادت پڑھنا۔ حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرایا علی اکبر کو، جاؤ بیٹا بیٹا بیٹھے رہو، میں نے کہا ہے مجھے شہادت پڑھنے دو، بیٹھ جاؤ، ابھی تابوت نہیں آیا، بیٹھ جاؤ سب، نہیں بیٹھ سکتے باہر چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے علی اکبر کا پرسہ دینا، اور یہ پرسہ ہمیشہ میں حسین کو دیتا ہوں، حسین کو دیتا ہوں علی اکبر کا پرسہ۔ علی اکبر چلے، کچھ دور چلے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا، اس لوبان کو پیچھے رکھو، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے۔ دیکھا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اب جو مڑ کر دیکھا علی اکبر نے تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں میں علی اکبر اتر آئے، گھوڑے سے اتر آئے، واپس پڑھ، بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں، میں کیسے جنگ کروں۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، کہتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، میرے لال جا، چلا جا، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ گئے علی اکبر، جدھر جدھر علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین اسی سمت میں دوڑنا شروع کر دیتے، علی اکبر درمیان میں آئے بھی واپس بھی گئے۔ اب وہ وقت آیا جب حسین کا چاند، حسین کا بدر شام کی سیاہ بدلیوں کے گھیرے میں آ گیا، گہنا گیا حسین کا علی اکبر، آواز دیتے علی اکبر، علی اکبر کس طرف ہے؟ علی اکبر آواز تو سن رہا ہے بابا کی، مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ